आपको براہ راست لیے چلیں گے منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ چاہے تو اس پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلام اور پاکستان کی دشمن ہے انہوں نے فوکس کیا ہے نوجوانوں پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 70 لاکھ نوجوان یعنی کروڑ سے کچھ کم یہ نشہ کی بیماری میں مبتلا کیے گئے، اور ایک سازش کے تحت ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں اور اسکول میں بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی نشے میں مبتلا کیا گیا۔ یہ ایک فلاسفر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کے مستقبل کو دیکھنا ہے تو آپ ان کے تعلیمی اداروں میں جا کر ان کے نوجوانوں سے ان کے مقاصد کے بارے میں پوچھے۔ اگر وہ اپنی ذات سے بالاتر سوچتا ہے تو یہ ملک محفوظ ہے، لیکن اگر نصاب تعلیم اور اسکول اور کالج یونیورسٹی کے پروفیسر اور استاد نے اس کو ایک مرغی کی طرح صرف دانے پر چگنے کا درس دیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ملک غیر محفوظ ہے۔ آج اس ملک کی نئی نسل کو وہی درس دیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ شاہین بنے، اور یہ نظام یہی بتاتا ہے کہ نہیں، آپ مرغی کی طرح ایک دانے پر چگنے اور حملہ کرنے کا گر سیکھے، بس اپنے پیٹ کو بھرنے کا، پیاس بجھانے کا اور خواہشات پورا کرنا، یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن یہ مقصد تو ایک جانور کا بھی ہے۔ انسان تو اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ انسان کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اس کو عزت سے نوازا ہے۔ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کو ہم نے اختیارات سے نوازا ہے۔ جو ان کے لڑکیوں کو زندہ اور ان کے نوجوانوں کو، بچوں کو زندہ ذبح کرتے تھے، ختم کرتے تھے، لیکن قرآن کی گواہی ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، بچوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس نے نظام کو چیلنج کیا، تو 11 سال کا نوجوان ایک بچے نے معصومیت کے ساتھ اس پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 14 سال کے حضرت طلحہ تھے، حضرت زید تھے، 18 سال کے حضرت طلحہ تھے، 28 سال کے حضرت عمر ابن خطاب، 38 سال کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اور آج کا زمانہ بھی گواہ ہے کہ جب اس زمانے میں بھی دجالی نظام اور دنیا میں غالب نظام کے خلاف جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کیا، حسن البنا شہید نے مصر میں آواز بلند کیا، بدیع الزمان سید نورسی نے آواز بلند کیا، استاد نجم الدین اربکان نے ترکی میں آواز بلند کیا، تو بڑوں نے تو ساتھ نہیں دیا، اسکول اور کالج یونیورسٹی کے طلبہ نے ان کے پیغام کو اپنایا اور ان کا ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، مجھے یاد ہے، مجھے یہ بات خود انجینئر گلبدین حکمتیار نے بتائی کہ ہم جب کابل یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو سید مودودی کا لٹریچر ہم یہاں سے وہاں لے جاتے تھے، وہاں پریس ہمارے ساتھ نہیں تھا، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو ہم اپنے قلم سے سید مودودی کے لٹریچر کو لکھ کر دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان چاہے، پاکستان اس وقت ایک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ پاکستان پر علی بابا اور 40 چوروں کا قبضہ ہو گیا ہے، ہماری معیشت پر ان کا قبضہ، مافیاز کا قبضہ، ہمارے تعلیمی اداروں پر دجالی ایجنٹوں نے قبضہ کیا،
ہماری سیاست پر انہوں نے قبضہ کیا، ہمارے ایوانوں کو یرغمال بنایا گیا، ہمارے عدالتیں بھی اب آزاد نہیں رہے۔ تو اس قوم کو اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نوجوانوں نے ساتھ دیا تو انہوں نے پاکستان بنایا، اب اگر آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہا اور آگے بڑھے اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس پاکستان کو ہم بچا سکتے ہیں، پاکستان کو ہم عظیم سے عظیم تر بنا سکتے ہیں۔